بسم اللہ الرحمن الرحیم لتفتحن القسطنطنیة فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش۔ یقیناً تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، کیا شاندار لیڈر ہوگا اور وہ فوج کتنی شاندار فوج ہوگی۔ تمام مسلمانوں نے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا، فوجیں جمع کیں اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے اور صدیوں تک اس تعریف کو حاصل کرنے کے لیے مہمات شروع کی۔ ان میں سے پہلی مہم خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ کی کمان میں اسلام کی فوج بحری جہازوں کے ساتھ استنبول آئی اور استنبول کے قریب رومی افواج سے لڑی۔ اس کے باوجود اسلام کی فوج کوئی نتیجہ حاصل نہ کر سکی اور اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ دوسری کوشش حضرت معاویہ کے دور خلافت میں کی گئی۔ یزید بن معاویہ کی قیادت میں اسلامی فوج قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ اس لشکر میں ان کا ایک ساتھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے، جن کی عمر تقریباً 90 سال تھی۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ محاصرہ خشکی اور سمندر دونوں جانب سے کیا گیا۔ ان لڑائیوں میں بہت سے صحابہ بشمول حضرت ابو ایوب انصاری اور جنگجو اسلام شہید ہوئے، لیکن پھر بھی قسطنطنیہ کو فتح نہیں کیا جا سکا۔ اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں کوشش کی گئی۔ سلیمان بن عبد الملک کے خلیفہ، ہشام بن عبد الملک کے خلیفہ اور عباسی کے خلیفہ کے دور میں فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی قسطنطنیہ کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں اگرچہ انہوں نے رومی سلطنت کے خلاف 3 بار جنگ کا اعلان کیا اور پھر عظیم فتوحات حاصل کر کے ایرگ گلی تک آگے بڑھے، لیکن قسطنطنیہ کو پھر بھی فتح نہیں کر سکی۔ شیعہ فاطمیوں کا عروج اور ان کے باطنیت کے پھیلاؤ نے فتوحات کو 200 سال تک روک دیا، لیکن ترکوں کی آمد کے ساتھ یہ دور دوبارہ شروع ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جھنڈا عربوں سے لے کر مسلمان ترکوں کو دے دیا۔ پہلا مسلمان ترک حکمران جس نے استنبول کو گھیرے میں لیا وہ سلطان بایزید یلدرم تھا۔ بہادر سلطان نے 4 بار استنبول کا گھیراؤ کیا اور آخری وقت میں جب استنبول فتح ہونے کو تھا، تیمور لنگ کے اناطولیہ میں حملہ کرنے کی وجہ سے اسے محاصرہ اٹھانا پڑا، تو اس طرح قسطنطنیہ دوبارہ فتح نہ ہو سکا۔ سلطان مراد ثانی کے دور میں استنبول پھر سے گھیر لیا گیا اور بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن جب سلطنت مصطفیٰ کی بغاوت رومی سلطنت کی مدد سے ہوئی اور کرمان اور جرمیان نے برسا پر حملہ کیا، تو سلطان مراد دوم کو استنبول کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ لیکن سلطان مراد دوم نے محاصرے کی تیاریاں مکمل کر لیں اور ایک اس کے وصیت نامے جو اس نے اپنے بیٹے سلطان محمد کے لیے لکھے تھے، جس میں اس نے استنبول کی فتح کی سفارش کی تھی اور اسے فروغ دیا تھا۔ سلطان محمد نے تمام غیر ملکی کمیٹیوں سے رابطہ کیا جو اسے پرامن اور رعایتی انداز میں مبارکباد دینے کے لیے آئیں، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں غلط خیالات پیدا ہوئے، یہاں تک کہ اس نے مشرقی رومن کمیٹی کی جانب سے شہزادہ اورہان کے بارے میں درخواستوں کا بخوبی جواب نہیں دیا، اور اس نے دوسرے ممالک کو زمینیں دینے کی رعایت دے کر اس علاقے کو آباد کیا، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور اپنے والد کی وصیت کو پورا کرنے اور مشرقی روم کو مٹانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے وسط میں کفر کے مرکز کے طور پر رہ گیا تھا۔ ایسٹر روم کی تباہی جو ہر نازک وقت میں عثمانیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، اور سلطنت عثمانیہ کی طرف بھیجی جانے والی صلیبی فوج کا نمبر 1 ایجنٹ سلطنت عثمانیہ کے امن کے لیے ضروری تھا اور اس کا دفاع آسان تھا، لیکن اسے ایک ایسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا جسے اس کے خواب کو پورا کرنے سے پہلے فوری طور پر کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ کفر کا ایک اور مرکز تھا، کرمان کا دارالحکومت۔ سلطان محمد دوم نے اس معاملے میں اجرت کو دیکھا اور اناطولیہ کے گورنر اشک پاشا کو کرمان بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھریلو دوستوں کو ساتھ لیا اور کارروائی کی۔ جب اس کی فوج کرمان کے دارالخلافت پہنچی تو اس نے ابراہیم بے کو دیکھا، تو ابراہیم بے اپنے علاقے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے سفیروں کے ساتھ صلح کی پیشکش کی جو اس نے وہاں سے سلطان محمد ثانی کو بھیجی۔ سلطان محمد دوم نے اس پیشکش کو قبول کیا کیونکہ وہ مسلمانوں اور قونیہ کی امن سازی کے علماء کا خون بہانا نہیں چاہتے تھے۔ پھر بھی اس پیشکش کو قبول کرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرقی رومی سلطنت کی کمیٹی کے لیے اس کے حسن سلوک کی وجہ سے مبارکباد دینے کے لیے ادرنے پہنچے۔ مشرقی رومی سلطنت کے سفیروں نے سلطان محمد ثانی سے دھمکی آمیز درخواست کی۔ یہ درخواست ایک قسم کی دھمکی تھی کہ اسے شہزادے اورہان کے لیے 3000 سکوں کا وعدہ کیا گیا تھا اور وہ اسے دوگنا کر دے، ورنہ وہ
اسے رہا کر دیں گے۔ اس وجہ سے سلطان محمد دوم نے کرمان کی طرف سے امن کی پیشکش قبول کر لی اور یہاں تک کہ فتح کیے گئے علاقے بھی کرمان سلطنت کو واپس لوٹا دیے۔ جب وہ سلطنت عثمانیہ کی دارالحکومت ادرنے واپس آیا، اس نے اعلان کیا کہ اس نے انہیں بالکل واضح طور پر بتایا ہے کہ وہ پھر کبھی شہزادے اورحان کے لیے ایک سکہ بھی ادا نہیں کریں گے۔ یہ ایک عظیم جنگ کی پہلی چنگاری تھی جو ایک زمانے کو بند کرتی ہے اور ایک نیا آغاز کرتی ہے۔ مشرقی روم اتنا سکڑ گیا کہ اس سے صرف استنبول رہ گیا، باوجود اس کے کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے لیے کفر کا مرکز تھا۔ رومی شہنشاہ کو جب بھی موقع ملتا تو سلطنت عثمانیہ کے لیے پریشانی کا باعث بنتا، اور اس نے فرقہ وارانہ اختلافات کے باوجود سلطنت عثمانیہ کے خلاف کیتھولک کی دنیا کی درخواست کرنا نہیں چھوڑا۔ جب تک اسے تباہ نہیں کیا جاتا، سلطنت عثمانیہ کو امن و سکون نہیں ملے گا۔ شہزادے اورحان کے بارے میں رومی شہنشاہ قسطنطین کی دھمکی اور درخواست نے سلطان محمد ثانی کو عثمانی اور رومی سلطنت کے درمیان امن معاہدہ منسوخ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ نہ صرف وہ ان کے لیے امن پسند نظر آتا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس نے قرلو کے قریبی علاقے کو بھی ان کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ وقت قریب آ گیا تھا کہ سلطان محمد دوم اس دھوکہ دہی اور انحراف والی سیاست کو ترک کر دیں۔ سلطان محمد دوم نے عظیم کونسل کو اکٹھا کیا اور روم کی مہم کا فیصلہ کیا۔ اسے تیز رفتاری اختیار کرنی تھی، بحیرہ اسود، بحیرہ ایجین، اناطولیہ، رومیلیہ سے آنے والے حملوں کے لیے احتیاط برتنی تھی اور فوری طور پر شہر کو گھیر کر فتح کرنا تھا۔ اس نے فوراً تیاریاں شروع کر دیں۔ سلطان محمد دوم کے پاس اناطولیہ کے قلعے کے بالمقابل ایک اور قلعہ بنایا گیا تھا، جسے اس کے پردادا یلدرم بایزید نے اناطولیہ کی طرف بنایا تھا۔ پہلے کام کے طور پر اس لیے وہ اپنی فتح کے دوران بحیرہ اسود سے آنے والی کسی بھی مدد کو منع کرنا چاہتا تھا۔ یہ قلعہ 4 ماہ کی قلیل مدت میں بنایا گیا تھا اور بڑی بڑی توپیں دروازوں اور میناروں میں رکھی گئی تھیں جن کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ وہ توپیں مخالف کنارے تک پہنچ گئیں۔ اسی طرح وہی توپیں اناطولیہ کے قلعے کی جگہ تھی۔ چنانچہ باسفورس کے دونوں اطراف ان توپوں کے کنٹرول میں تھے اور بحیرہ اسود سے آنے والی مدد کو روک دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی باسفورس سے گزرنے والے جہاز سے ٹیکس لے کر سلطنت کی معیشت کو سہارا دینا شروع کر دیا۔ وینیس سے جو لے جانے والا ایک جہاز جو ٹیکس ادا کیے بغیر گزرنا چاہتا تھا اور سٹاپ وارننگ کی نافرمانی کرتا تھا، 26 اکتوبر 1452 کو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے اسے ڈبو دیا گیا۔ سلطان نے دوسرے کو مغربی سلطنت کے سفیروں سے اس قدر غلط طور پر متعارف کرایا کہ مشرقی رومی سلطنت کو سنجیدہ مدد بھیجیں۔ مغربی ممالک نے سنجیدگی سے یہ تصور کیا کہ ترک استنبول پر قبضہ نہیں کریں گے اور ایک نئی صلیبی فوج کے ساتھ بلقان سے ترکوں کا صفایا کرنا بہت آسان ہوگا۔ در حقیقت مشہور فیلیس نے فرانس کے بادشاہ کارل کو ایک خط لکھا جس میں ترکوں کے نوجوان حکمران کے بارے میں بتایا کہ سلطان محمد کبھی جنگ میں نہیں رہا، ناتجربہ کار، منحرف اور عورت ساز نوجوان ہے، اور اسے بتایا کہ سلطنت عثمانیہ پہلے سے زیادہ کمزور ہے۔ جس چیز نے مغربیوں کو دھوکہ دیا، جن کے بارے میں سلطان محمد دوم کے بارے میں ناقص تصورات ہیں، وہ ان کی سیاسی صلاحیت تھی جتنی اس کی فوجی صلاحیت تھی۔ مغربی دنیا نے واقعی سوچا کہ مشرقی روم کو مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس نے عثمانیوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس بات کا امکان تھا کہ اسکندر بے جو البانیہ میں سرگرم تھا مشرقی روم کی حمایت کر سکتا ہے، اس لیے ابراہیم بے کی کمان میں ایک فوج کو وہاں بھیجا گیا تاکہ اس کی ممکنہ حمایت کو ختم کر سکے۔ اس طرح سلطان محمد دوم کو ایسا لگتا تھا جیسے اس نے رومیلیہ کی طرف سے آنے والی کسی بھی مدد کو روکا ہے۔ اس نے بحری بیڑے کا سب سے بڑا حصہ بحیرہ مرمرہ میں رکھا تاکہ وہ بحیرہ ایجن سے آنے والی کسی بھی مدد کو روک سکے۔ اس کے علاوہ اس نے اناطولیہ میں کچھ فوجیوں کو چھوڑ دیا اس علاقے میں حفاظت فراہم کی جائے۔ معزز سامعین، اس طرح قسطنطنیہ کو 28ویں بار گھیر لیا گیا۔ مغربی جانب 15 میٹر لمبی اور 6.5 میٹر موٹی دیواروں کی 2 پرتیں تھیں اور یہ شہر کا سب سے ٹھوس پہلو تھا۔ دیواروں کے درمیان گہرے گڑھوں میں پانی تھا۔ سب سے کمزور حصہ گولڈن ہارن کے کنارے کی دیواریں تھیں۔ گولڈن ہارن تک بحری جہازوں کے داخلی راستے کو گلاٹا سے سرائے برنو تک ایک بڑی زنجیر کے ساتھ روک دیا گیا تھا۔ انہوں نے استنبول کی مشہور دیواروں کو تباہ کرنے کے لیے ادرنے میں مضبوط ترین توپیں بنانا شروع کر دیں۔ سلطان محمد دوم جو خود توپ بنانے والا ہے،
ہنگری کے ایک توپ کے ماہر اربن سے مدد لی، انجینئر جس کا نام مصلح الدین ہے۔ انہوں نے بڑے خرچ اور محنت سے اب تک کی سب سے بڑی توپیں بنائیں۔ توپ کو شاہی توپ کا نام دیا گیا۔ اس توپ کی رینج 1 کلومیٹر تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ جہاں پر وہ توپ گرتی وہاں پر 1.5 میٹر لمبا گڑھا بن جاتا۔ سلطان محمد ثانی نے اپنی مہم کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ عوامی میدان میں آنے سے پہلے اس نے قراق بے کو استنبول کے قریب فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ قراق بے نے سلیوری، ویزے، کمبرگاز اور ییلکی کو فتح کیا۔ اس نے مشرقی روم کو صرف استنبول میں تبدیل کر دیا۔ آخر کار سلطان محمد دوم اپنی فوج کے ساتھ ادرنے سے استنبول چلا گیا۔ اگرچہ مغربی مصنفین رومی افواج کو 7 سے 8 ہزار سپاہیوں کے طور پر بیان کرتے ہیں جنہوں نے استنبول کا دفاع کیا، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی تعداد کم سے کم 20,000 تھی، کیونکہ استنبول کا قریبی علاقہ پہلے ہی فتح ہو چکا تھا۔ اس لیے وہاں سے لوگ استنبول کی طرف بھاگے اور ان میں سے اکثر رومی فوج میں شامل ہو گئے۔ گولڈن ہارن کی زنجیروں کے پیچھے 12 رومی جنگی جہاز اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ گولڈن ہارن اور مارمارا کی دیواروں پر صرف محافظ تھے کہ وہ محفوظ رہیں گے، اور تقریباً تمام فوج کو ادرنے کی دیواروں کی طرف رکھا گیا تھا۔ عثمانیوں کی طاقتور شاہی توپ کے انسداد کے طور پر مشرقی روم میں یونانی آگ تھی۔ یونانی آگ مائع میں جلنے والا مواد تھا اور دیواروں سے دشمنوں کو نلیوں سے دور کرتا تھا جو آج شعلے کی مشعلوں سے مشابہ ہے۔ اسے صرف ریت یا چونے سے بجھایا جا سکتا تھا۔ جمعہ 26 اپریل 1453 کو عثمانی افواج دیواروں کے سامنے آ گئیں۔ اس سے پہلے سلطان محمد دوم نے رومی شہنشاہ کو پیشکش کی کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دے تو مال غنیمت کے ساتھ اس کو جانے دیا جائے گا، اور اس نے سفیر بھیج کر کہا کہ وہ لوگوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن رومی شہنشاہ نے اسے مسترد کر دیا۔ سلطان محمد ثانی کے لیے جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ فجر کے ساتھ اور زبردست شاہی توپ کی فائرنگ کے ساتھ محاصرہ شروع ہو چکا۔ اگرچہ شاہی توپ نے دیواروں کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن رومیوں نے دیواروں کی جلد مرمت کی اور ٹاوروں سے عثمانیوں تک تیروں کی بارش کر دی۔ عثمانی فوجی سیڑھیوں کے ساتھ دیواروں کے قریب آئے اور جنگی میناروں کو تباہ کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ رومی دیواروں اور جلے ہوئے جنگی میناروں اور سیڑھیوں سے یونانی آگ ڈال رہے تھے۔ یونانی آگ سے بچنے کے لیے عثمانیوں نے ان ٹاوروں پر گائے کی چربی اور مٹی کو ڈالا، لیکن پھر بھی ان ٹاوروں کو وہ آگ سے نہیں بچا سکے۔ دیواروں سے گزرنا واقعی بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی جگہوں سے سرنگیں کھود کر زیر زمین شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن ان سرنگوں کو بھی رومیوں نے دیکھا اور بارود سے اڑا دیا، اور کچھ سرنگیں پانی کے ساتھ گہرے گڑھوں میں چلی گئیں اور منہمد ہو گئیں۔ عثمانی فوج کی ہلاکتیں بڑھ رہی تھیں اور فوجی افسردہ ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہنگری کے سفیر آئے اور سلطان محمد دوم سے کہا کہ اگر اس نے محاصرہ ختم نہ کیا تو وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں گے اور وہ اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے۔ اس خبر سے وزراء میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ پاشاؤں نے محاصرہ اٹھانے کی پیشکش کی، دوسری جانب کچھ پاشا، علماء، اولیاء جیسے اقسیم الدین سیواسلی، شمس الدین، امیر بخاری، مولانا فیناری، مولانا گورانی نے سوچا کہ محاصرہ جاری رہنا چاہیے، اور انہوں نے اخلاقی طور پر فوج کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی۔ سلطان محمد دوم نے شدید گولہ باری اور توپ چلانے کا حکم دیا۔ اس وقت 4 جنیبہ اور رومی بحری جہاز خوراک، گولہ بارود اور سپاہیوں سے لدے بحیرہ مرمرہ سے استنبول آئے۔ سلیمان بے اپنے 147 بحری بیڑے کے ساتھ زیتون برنو کے قریب ان جہازوں سے ملے۔ وہاں ایک سخت جنگ شروع ہو گئی۔ سلطان محمد زیتون برنو کے ساحل سے ان لڑائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے باوجود جنیوا سے آنے والے بحری جہاز عثمانی بحری جہازوں سے بہت بڑے تھے اور عثمانی فوج کے لیے ان جہازوں پر حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جنوب مغربی جنیوا کی طرف تھا۔ وہ 4 بڑے جہاز جو عثمانی بحری جہازوں کے درمیان پائے گئے، وہ جنوب مغربی کی مدد سے ان کے درمیان سے نکل گئے۔ سلطان محمد دوم، جس نے ساحل سے سب کچھ دیکھا، اس ناکامی پر غصے میں آ گیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سمندر کی طرف چلا گیا۔ بچ نکلنے والے جہازوں کو گولڈن ہارن لے جایا گیا اور کچھ دیر کے لیے ان کی مدد کے لیے روم کو خوراک، بارود اور افواج فراہم کی گئیں۔ اس صورتحال کے بعد رومی بہت خوش ہوئے اور عثمانی بہت افسردہ ہوئے۔ سلطان محمد نے سلیمان بے کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا اور انہیں اس کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اس کے بعد حمزہ بے نے ان کی جگہ لی۔ 21 اپریل کو جب توپوں کا زور ٹوٹ گیا اور توپ کاری کی طرف سے بڑی دیوار گر گئی، دوسرے دن کی صبح رومی خوف و ہراس کے ساتھ بیدار ہوئے۔ ساحل سے کھینچی گئی
معزز سامعین، سلطان محمد بہت ذہین آدمی تھا۔ اس نے گولڈن ہارن سے پیچھے لکڑیوں کا برج تعمیر کروایا اور ان برج کے ذریعے سے جہازوں کو پہاڑی کے اوپر چڑھایا اور درخت کاٹ کر لکڑیوں کو راستے پر بچھا دیا گیا جو کہ 3 کلومیٹر کا راستہ تھا، اور ان لکڑیوں کے اوپر گائے وغیرہ کی چربیاں ڈال دی گئیں اور پھر ان لکڑیوں پر جہازوں کو کھینچا گیا۔ اس طرح جہازوں نے گولڈن ہارن کراس کر لیا۔ معزز سامعین، رومن شہنشاہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ زیادہ تر رومی بحری جہاز گولڈن ہارن میں بحری جہازوں اور گلاٹا ساحل میں توپوں سے تباہ ہوئے۔ اس اقدام کے ساتھ روم کی توجہ گولڈن ہارن سائڈ کے علاوہ ادرنے سائڈ کی دیواروں کی طرف مبذول ہوئی۔ فوج کا ایک بڑا حصہ گولڈن ہارن کی دیواروں پر بھیج دیا گیا۔ رومن لوگوں نے گلیوں میں مذہبی تقریبات کا انعقاد کیا اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر اٹھا کر رکھی۔ حضرت مریم کی تصویر اس دن گر گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس اندوہناک واقعے نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور پھر اچانک بارش اور زبردست اولے آئے اور زبردست اولے نے انہیں مزید دکھی کر دیا۔ حضرت مریم کی تصویر ٹوٹنے اور دیگر تمام قدرتی آفات نے رومن لوگوں کے اندر حوصلے کے نام پر کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک دن پہلے استنبول کی دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ رومن لوگ جن کی سہولیات ختم ہو گئی تھیں وہ سوراخوں کی مرمت کے لیے کافی نہیں تھے، پھر بھی کافی امید کے بغیر انہوں نے اپنا آخری دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت عثمانی افواج بحریہ کو مارمرا کی طرف گھسیٹتے تھی تاکہ ادرنے کی طرف سے فوجیوں کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ گولڈن ہارن میں انہوں نے بیرل سے ایک پل بنایا اور سپاہی اس پل کا استعمال کرتے ہوئے گلاٹا کی طرف سے شہر سے گزریں گے، دوسرے ادرنے کی طرف دیواروں پر حملہ کریں گے۔ عثمانی فوج صبح کی نماز کے بعد حملہ کرنے کے لیے تیار تھی اور حملے کے اشارے کا انتظار کرنے لگی۔ سلطان محمد نے صبح کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اللہ تعالی سے فتح کی دعا کی۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی اور گھوڑے پر سوار ہوا اور اشارے سے فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جب بحریہ مارمرا میں جہاز زنی کر رہی تھی، گلاٹا میں سپاہی گولڈن ہارن پر پل کے ذریعے شہر کی طرف بھاگتے تھے۔ ادرنے کے اطراف میں عثمانی سپاہی مجموعی طور پر دیواروں پر چڑھنے لگے۔ جب جنگ شدید طور پر جاری تھی تو جنیسری، الباباتی حسن اور ان کے دوست دیواروں پر چڑھے اور سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کو عظیم میناروں پر لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب عثمانی سپاہی جس نے عظیم مینار میں سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا دیکھا، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور جنگ شہر میں پھیل گئی۔ رومیوں کی قوت برداشت کمزور پڑ رہی تھی اور وہ ہاگیا صوفیہ کی طرف بھاگنے لگے۔ دوپہر کے وقت صاف معلوم ہوا کہ شہر کو فتح کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے عثمانی سپاہیوں نے دعائیں مانگنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سلطان محمد فاتح کے فرمان سے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور وہ مضبوط رہیں گے، یہ پیغام گلیوں میں ان کے لیے دیا گیا۔ جنگ کا ماحول اسی لمحے سے ایک تہوار کے ماحول میں بدل گیا۔ یہ عثمانی فوج تھی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و بشارت حاصل کی۔ معزز سامعین، استنبول کی فتح کے بعد عثمانی سپاہیوں نے دیکھا کہ زیادہ تر رومی ہاگیا صوفیہ کی طرف بھاگ گئے۔ رومیوں کا خیال تھا کہ ترک صرف قسطنطنیہ کے ستون تک ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی دوران رومیوں کا خیال تھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترے گا، اور رومی یہ بھی مانتے تھے کہ جو اس ستون کے سامنے ہوں گے وہ ترکوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ اس یقین کے ساتھ انہوں نے ہاگیا صوفیہ کے اندرونی اور بیرونی حصے کے کناروں کو بھر دیا۔ جب ترک سپاہی ہاگیا صوفیہ کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے تو انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ یہ جگہ بچوں سے بھری ہوئی ہے اور جوانوں اور بوڑھوں کا ایک بڑا ہجوم ہے۔ ترکوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ خوف زدہ نہ ہوں اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل جائیں کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سلطان محمد ثانی نے رومیوں کو مخاطب کیا اور کہا، میں آپ سے اور تمام رومیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو اب سے اپنی زندگی اور آزادی کے لیے میرے غضب سے کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب اس نے ہاگیا صوفیہ کے ارد گرد نظر ڈالی تو شہر تباہ ہو چکا تھا۔ رومیوں میں سے صرف وہی لوگ مارے گئے جنہوں نے ترک سپاہیوں پر تلواریں چلائیں اور ہتھیار ڈالنے والوں کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر شہر کی تعمیر نو کا کام فوراً شروع ہوا۔ چونکہ رومی لوگ محاصرے کی وجہ سے مشکل حالات میں تھے، اس لیے انہیں تنخواہ کے عوض اس تعمیراتی کام میں لگایا گیا۔ دوسری طرف گلاٹا کے جنیوا نے سلطان محمد ثانی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جنگ سے پہلے مشرقی روم کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے جنگ کے دوران اس وعدے کو توڑا اور رومیوں کی مدد کی۔ اس
استنبول کی فتح کے بعد فاتح محمد نے گلاٹا کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا کیونکہ انہوں نے اس کے الفاظ کو توڑ دیا۔ سلطان محمد ثانی نے 20 دن استنبول میں رہنے اور معاملات طے کرنے کے بعد واپس ادرنے پہنچا۔ محمد فاتح کا پہلا مقصد جزیرہ نما پیلوپونیس کو فتح کرنا تھا کیونکہ یہ مشرقی روم کی توسیع تھی۔ اس کے قوی بھی مشرقی رومی خاندان کے بھائی ہیں کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ رومی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ مشرقی روم کو زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور مغربی مسیحی دائرے سے بھی حمایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ محمد فاتح نے مشرقی روم کو ختم کیا، اگر محمد ثانی پیلوپونیس پر قبضہ کر لیتا کیونکہ وہ مغربی روم کو ختم کرنا چاہتا تھا تو وہ اٹلی کی فتح کے لیے تحریک کا ایک اڈا حاصل کر لیتا اور بحیرہ ایجن میں عثمانی حکومت کو مضبوط کر دیتا۔ ترکوں کی طرف سے استنبول کی فتح سے پیدا ہونے والے غصے میں پاپائیت نے البانوی، موریا، سربیا اور بیسینیا اور بوسینیا بادشاہوں اور غاصبوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کے لیے رابطہ کیا اور صلیبی جنگ کی کوشش شروع کی۔ اگرچہ انہوں نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں کوئی نتیجہ نہیں ملا۔ اس کے برعکس ان حکمرانوں نے سلطان محمد ثانی کو استنبول کی فتح کی مبارکباد دی اور وہ ٹیکس ادا کیا جو انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو دیا تھا۔ سربیا کے بادشاہ برانکویچ نے امن کے بارے میں عثمانیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے ایک ایلچی کو اڈرنے بھیجا، لیکن محمد فاتح نے امن معاہدے کے بارے میں اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور وہ اپنی زمینیں واپس لینا چاہتا تھا جس پر سربیا نے قبضہ کر رکھا تھا۔ نیز سربیا کے بادشاہ نے اس امن معاہدے کے بارے میں کوئی خیر سگالی کا مظاہرہ نہیں کیا جو عثمانیوں سے ہوا تھا، اور سربیا کے بادشاہ نے عثمانیوں کی سرزمین پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور سربیا کے بادشاہ نے عثمانیوں کے خلاف ہنگری اور ولاج کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ کئی بار عثمانیوں کو سربیوں کی طرف سے حملہ اور لوٹا ہوا پایا گیا۔ سلطان محمد ثانی اپنی 20,000 افراد کی فوج کے ساتھ سربوں کو عثمانی سرزمین سے نکالنے کے لیے کارروائی کی۔ جب برینکویٹ نے عثمانیوں سے حملے کی یہ کارروائی سنی تو اس نے اندازہ لگایا کہ عثمانی سمنڈیرا سے آئے ہوں گے۔ کافی تعداد میں سپاہیوں کی تعیناتی کے بعد سربیا کا بادشاہ اپنا خزانہ سیورس حصار میں چھوڑ کر ہنگری بھاگ گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہنگری کی قوم کی حمایت حاصل کرنے کی وجہ سے وہ ہنگری فرار ہو گیا تھا۔ کافی حد تک ہنگری کے باشندے بھی سلطنت عثمانیہ کے خوف کی وجہ سے خود کو جنگ کے لیے تیار کر رہے۔ نتیجے کے طور پر وہ جنگی کونسل کے لیے جمع ہو رہے تھے اور یہ جنگی کونسل ہنگری کے بادشاہ لاڈیس لاس کی سربراہی پر فائز تھی، اور یہاں کے فیصلے کے ساتھ ان فوجوں کا انتظام جانوس ہنیادی نے کیا جو ترکوں کے مشہور دشمنوں میں سے ایک تھا۔ اسی دوران سلطان محمد فاتح نے اپنی فوجوں کو حکمت عملی سے 2 شاخوں میں منظم کیا اور اپنی فوجیں سربیا کے اندر بھیج دیں تاکہ عثمانیوں کو سمنڈیر اور سیورس میں سربوں کی طرف سے زبردست مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ انہوں نے بہت آسانی سے سیور حصار فتح کر لیا اور سربیا کے بادشاہ کا خزانہ لے لیا، لیکن عثمانی سمنڈیر پر فتح حاصل نہیں کر سکے کیونکہ انہیں سربیا کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر سلطان محمد فاتح نے اچانک فیصلہ کیا اور آخر کار اڈرنے واپس آ گیا۔ واپسی پر اس نے فوجوں کو سربیا میں فیروز بے کے کنٹرول میں چھوڑ دیا۔ اس کا مقصد اس حملے کو روکنا ہے جو سربیا سے آ سکتا ہے۔ ادرنے میں سلطان محمد فاتح بہت بڑی فوجیں جمع کرنے میں مصروف تھا۔ اسی دوران کمانڈر جانوس ہنیادی جو سربیا اور ہنگری کی فوجوں کو کنٹرول کر رہا تھا نے فیروز بے پر حملہ کیا جو کہ سربیا میں عثمانی فوجوں کا انتظام کر رہا تھا۔ جنگ کے نتیجے میں عثمانی فوج کو جانوس ہنیادی نے تباہ کر دیا۔ سربوں نے وڈن اور نیس کے علاقے کو مکمل طور پر فتح کر لیا اور انہیں اپنی سرزمین میں شامل کر لیا۔ انہوں نے ان علاقے کو آگ لگا دی اور بہت سے لوگوں کو تلوار کے ساتھ ذبح کر دیا۔ اس کامیابی کے باوجود جانوس ہنیادی بلغراد کی طرف واپس چلا گیا کیونکہ وہ سلطان محمد فاتح کے خلاف لڑنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے سنا کہ سرب ایک بڑی طاقت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہنگری کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ان واقعات کے بعد اس نے حملہ آوروں کو ہنگری کے ملک میں تباہ و برباد کرنے کا حکم دیا۔ حملہ آور ہنگری کی سرزمین میں داخل ہوئے اور زبردست تباہی مچائی۔ سربیا کا بادشاہ جس کا خیال تھا کہ اس کا بھی یہی حشر ہوگا، وہ سلطنت عثمانیہ کو 3000 فلوری ادا کرنے کو تیار تھا اور کہا کہ وہ صلح کرنا چاہتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے بھی اپنی فوج اوسطاً 1 لاکھ سے 50,000 تک جمع کی اور بلغراد میں دشمن پر چڑھائی کرتی۔ بلغراد کا شہر دریائے ڈینیوب اور ساوا کے سنگم پر واقع ہے۔ بلغراد شہر میں ایک مضبوط قلعہ تھا۔ سلطان محمد نے مروا اور گروسوا میں توپ خانہ تیار کیا اور بہت سی توپیں عثمانیوں نے تیار کی۔ سلطان محمد نے ان توپوں کو جنگ میں
استعمال کیا اور بلغراد میں ان کے سامنے آئے تو شہر کو گھیرے میں لے کر توپیں برسانا شروع کر دی۔ اسی دوران سلطان محمد نے اپنے جاسوسوں کو دشمن کے حالات جاننے کے لیے بھیجا۔ سلطان محمد کو معلوم ہوا کہ سربیا کا بادشاہ ہنگری بھاگ گیا ہے۔ سلطان محمد فاتح کو معلوم ہوا کہ سربیا کے بادشاہ نے اس کی مدد کی درخواست کے مطابق کچھ جگہوں کا وعدہ کیا تھا۔ کراک پے کی خبر میں بتایا گیا کہ ہنگریوں نے عثمانیوں کے خلاف کارروائی کی۔ اس کے علاوہ پوپ کی حوصلہ افزائی سے 60,000 افراد پر مشتمل بہت سے صلیبی فوجی تشکیل دیے گئے ہیں جو پوپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بلغراد کا محاصرہ کرنے والی عثمانی فوج کا محاصرہ توڑنے کے لیے ہنگری سے نکلا ہے۔ بلغراد میں وحشیانہ لڑائی کے بعد بالآخر قلعہ گرنے لگا، لیکن اس وقت بہت سی صلیبی فوجیں دریائے ڈینیوب کے شمال میں نمودار ہوئیں۔ اس واقعے کے بعد فوری طور پر فاتح سلطان نے فیصلہ کیا۔ 60,000 افراد پر مشتمل صلیبی فوج کے خلاف فوجی لائن کا اہتمام کیا گیا، اور کراک بے اپنی فوجوں کے ساتھ دریائے ڈینیوب کے شمال کی طرف پیچھے ہٹ رہے تھے۔ 60,000 افراد پر مشتمل صلیبی فوج کے خلاف فوجی لائن کا اہتمام کیا گیا۔ کراک بے اپنی فوجوں کے ساتھ دریائے ڈینیوب کے شمال کی طرف پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کراک بے نے منصوبہ بنایا تھا کہ اس کا مقصد قلعے کے محافظوں ہنگری کی فوجوں سے رابطہ کرنے سے روکنا تھا، اور وہ جانوس ہنیادی کے قلعے سے رابطہ روکنے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے صلیبی فوج کی شکست کے بعد محاصرہ جاری رکھنے کی پیشکش کی۔ تاہم سلطان محمد نے، جس کی عمر صرف 22 سال تھی، صلیبیوں کی طرف سے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ اس نے دوسرے پاشاؤں کی پیشکش کو قبول کیا، یعنی بلغراد کی پیشکش کو۔ صلیبیوں کے آنے سے پہلے فتح کر لیا جائے اور پھر صلیبیوں سے لڑنا ہے۔ تاہم یہ ایک سنگین غلطی تھی جو عثمانیوں کو مہنگی پڑی۔ سلطان نے شہر پر جلد سے جلد قبضہ کرنے کے لیے عام حملے کا حکم دیا۔ عثمانی توپوں کی شدید بمباری کے نتیجے میں قلعے کی دیواریں جزوی طور پر تباہ ہو گئیں اور شگافیں کھل گئیں۔ عثمانی سپاہی شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جانوس ہنیادی جو آزادانہ نقل و حرکت کر رہا تھا، جب عثمانی فوج ڈنیوب کے شمال میں نہیں گزری تھی، اس نے بھی قلعے کے قریب اپنی فوجوں کا کیمپ قائم کیا، اور وہ پہلے سے ہی تعینات تھا۔ تقریباً 30,000 ہنگری کے سپاہی قلعے میں گھس گئے تاکہ قلعے والوں کو بچایا جا سکے۔ ترک فوجی جنہیں خلاف ورزیوں میں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جب وہ قلعے سے آگے بڑھ رہے تھے، جنگ کا موقع عثمانیوں کے خلاف ہو گیا۔ 30,000 ہنگری افواج کی تباہی کی کارروائی کے ساتھ جو قلعے کے محافظوں کے ساتھ محل میں شامل تھے، محل کے محافظوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے لگے۔ جنگ اس وقت شدت اختیار کر گئی جب جانوس ہنیادی نے قلعے کے سامنے دوسری فوج بھیجی۔ کچھ پاشاؤں نے فاتح محمد کو فوجیں واپس لینے کی تجویز پیشکش کی، اور اس نے پیشکش کو قبول نہیں کیا اور پوری فوج کو قلعے کی تہہ کی طرف بھیج دیا۔ جانوس ہنیادی نے دیکھا کہ جانصاری بھی قلعے کے سامنے سے جانے لگے۔ جانوس ہنیادی نے عثمانی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا جو اس کے سپاہیوں کے ساتھ کمزور پڑ گیا تھا۔ دشمن کے اس تیز حملے سے سلطان کے ارد گرد کچھ پیادہ اور گھڑ سوار دستے دائیں بائیں منتشر ہونے لگے۔ سلطان محمد فاتح جنیسری کی تحلیل سے ناراض تھا۔ محمد فاتح نے حسن آغا سے سخت الفاظ کہے جو فوجی ناکامی کی وجہ سے جنیسری کے کمانڈر تھے۔ وہ بہت غصے میں تھا اور اس نے اپنے ہونٹوں کو بری طرح کاٹا۔ اس کے بعد سلطان محمد نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور بے خوف ہو کر دشمن کے سپاہیوں میں گھس گیا۔ یہ دیکھ کر کہ سلطان نے اپنی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، پاشاؤں نے ان کا تعاقب کیا۔ یہ دیکھ کر کہ سلطان دشمن کے سپاہیوں میں شامل ہے اور وہ لڑ رہا ہے، اور پھر جانصاری جلدی سے جمع ہو گئے اور سلطان کی حفاظت کے لیے دشمن پر حملہ کر دیا۔ سلطان محمد صلیبیوں کے درمیان لڑ رہا تھا اور وہ ایک وقت میں 3 صلیبیوں کو مار گرانے کے قابل تھا۔ جانصاریوں کے زبردست حملے کے سامنے صلیبی جنگجوؤں کو بھی کامیابی سے پسپا کر دیا گیا۔ جانصاریوں نے صلیبیوں کا قلعے کے سامنے تک، تاہم حالات بہت خراب تھے۔ عثمانیوں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ جنیسری کمانڈر حسن آغا اور کراک بے صلیبیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ دوسری طرف صلیبیوں کی لڑائی میں اتنی ہی ہلاکتیں ہوئیں۔ صلیبی فوج کا کمانڈر جانوس ہنیادی بھی شدید زخمی ہوا۔ سلطان محمد نے جانی نقصانات کے پیش نظر بلغراد کی فتح فی الحال ترک کر دی اور اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، تو اس طرح بلغراد کا قلعہ فتح نہ ہو سکا اور سلطان محمد کی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ معزز سامعین، گریگ کیسٹریوٹی جو کہ سکندر بیگ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ 1405 میں البانیہ کے گاؤں سن میں پیدا ہوا۔ 9 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کے والد گجون کیسٹریوٹی تھے جو البانوی سرزمین کے مالک تھے۔ جن علاقوں پر ان کا غلبہ تھا ان میں آگچہ حصار، ماٹ، میرڈیٹی اور دیبر جیسے علاقے تھے۔
1421 میں جب گجون کیسریوٹی اور اس کی فوج نے آکچہ ہسار کو اپنے کنٹرول میں رکھا تو اسے عثمانیوں کے ساتھ جنگ میں شکست ہوئی اور اس نے عثمانی حکومت کو قبول کر لیا۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے اپنے بیٹے گریگ کیسریوٹی کو سلطان مراد دوم کو یرغمال بنا کر دے دیا۔ سکندر بیگ جب عثمانی محل میں داخل ہوا تو وہ محض 18 سال کا لڑکا تھا۔ جب وہ شاہی عثمانی تعلیم حاصل کر رہا تھا وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنا نام گریگ کیسریوٹی سے بدل کر سکندر بیگ رکھ لیا، جو 1431 تک عثمانی محل میں تعلیم یافتہ رہا۔ جنگ کا فن اچھی طرح سیکھا۔ اس نے عثمانی سپاہی کے طور پر جنگوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب 1432 اور 1436 میں البانوی امیروں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تو سکندر بیگ سلطان مراد دوم کے وفادار رہے اور بغاوت میں حصہ نہیں لیا۔ 6 سال تک اپنی جنگی صلاحیتوں کے ساتھ نمایاں رہتے ہوئے سکندر بیگ نے عثمانیوں کا اعتماد حاصل کیا اور 1437 میں اسے کمانڈر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ سیاست میں کامیابی کی بدولت وہ تیزی سے بلند ہوا اور دیبر کا عثمانی گورنر بن گیا۔ 1443 تک صلیبی فوجوں نے نیس شہر کو گھیر لیا جو عثمانی کنٹرول میں تھا۔ جب محاصرہ کامیاب ہو گیا تو سلطان مراد دوم نے اپنی فوجیں رومیلیا سے نیس کی طرف بھیجی تاکہ نیس کے قلعے پر دوبارہ قبضہ کر سکیں۔ عثمانیوں نے 3 مختلف فوجوں کے ساتھ نیس کی طرف پیش قدمی کی۔ صلیبیوں کے خلاف تعینات فوجوں میں سے ایک اسکندر بیگ کے کنٹرول میں البانی فوج تھی۔ یہ 3 عثمانی فوجیں جنہوں نے صلیبیوں کا سامنا کیا صلیبیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئی۔ یہ دیکھ کر کہ عثمانیوں کو شکست ہوئی سکندر بیگ نے اپنی فوج جمع کی اور آکچہ ہسار کی طرف پیش قدمی کی۔ سکندر بیگ جو ایک جعلی خط کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا جسے اس نے سلطان کے فرمان کے طور پر دکھایا تھا، اس نے سلطنت پر قبضہ کر لیا اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ سکندر بیگ کی بغاوت اور اکشا شہر پر قبضہ کرنے کے ساتھ البانیہ کے بہت سے علاقے سکندر بیگ کے کنٹرول میں آ گئے اور انہوں نے عثمانی حکومت کو ترک کر دیا۔ سکندر بیگ نے اعلان کیا کہ اس نے اسلام کو مسترد کر دیا ہے اور اپنے خاندان اور اپنے ملک کا بدلہ لینے کے لیے اس نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کی علامت کے طور پر اس نے 2 سروں والے عقاب کے ساتھ سرخ پرچم کا انتخاب کیا جس نے آج البانیہ کی پرچم کو متاثر کیا۔ سلطان مراد دوم نے سکندر بیگ کی بغاوت کو کچلنے کے لیے علی پاشا کی سربراہی میں 40,000 پر مشتمل عثمانی فوج بھیجی۔ ٹوریول کے میدان میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ سکندر بیگ کی کمان میں 15,000 سپاہی تھے۔ اس نے 5,000 سپاہیوں کو ایک پہاڑی کے نیچے رکھا اور باقی 10,000 سپاہیوں کو جنگل میں چھپا دیے۔ میدان میں آنے والے علی پاشا نے 5,000 باغیوں کو دیکھا جنہیں پہاڑی کی تہ میں رکھا گیا تھا اور جنگ کو جلد ختم کرنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ پہاڑی کی طرف دوڑ پڑے۔ البانوی فوج نے بہت مختصر لڑائی کے بعد پہاڑی کی طرف پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ عثمانیوں نے پہاڑی تک ان کا پیچھا کیا اور ان سے لڑنے لگے۔ اسی دوران سکندر بیگ نے اپنی چھپی ہوئی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ 10,000 البانی فوج جو جنگلوں سے نکلے تیزی سے حملہ کیا اور پہاڑی کی چوٹی پر عثمانی فوج کو گھیر لیا۔ ایک کونے میں پھنسی ہوئی عثمانی فوج کو بہت سے جانی نقصان کے ساتھ شکست ہوئی۔ اس مسئلے کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے سلطان مراد دوم نے 1 سال بعد 1445 میں ایک اور لشکر سکندر بیگ کی طرف بھیجا۔ اس جنگ میں فاتح فریق جسے موکرا کی لڑائی کہا جاتا ہے دوبارہ سکندر بیگ تھا۔ 1446 میں ایک اور عثمانی فوج سکندر بیگ کے سامنے آئی لیکن سکندر بیگ نے یہ جنگ بھی جیت لی۔ اس پر سلطان مراد دوم نے اپنے جرنیلوں کو سکندر بیگ کے ممکنہ حملوں کے خلاف سرحدوں کا دفاع کرنے کا حکم دیا۔ دریں اثنا سکندر بیگ نے ڈگنم قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے البانیائی ساحلی پٹی کے ساتھ ونیشین بستیوں پر حملہ کیا۔ اس پر جب جمہوریہ وینس ڈگنم قلعے کی حفاظت کے لیے ایک مقامی فورس بھیج رہا تھا انہوں نے عثمانیوں سے سکندر بیگ کے خلاف مدد طلب کی۔ شگوڈر میں وینیشین فوج کا سامنا کرتے ہوئے سکندر بیگ نے انہیں شکست دی۔ اس نے 1448 میں اورانگ کی جنگ میں 3 ہفتے بعد آنے والی عثمانی فوج کو شکست دی اور البانیہ میں اپنا تسلط مضبوط کیا۔ اسی سال سلطان مراد دوم نے 1,00,000 سپاہیوں کی ایک بڑی فوج جمع کی اور اپنے بیٹے سلطان محمد ثانی کے ساتھ آکچہ ہسار قلعے کا محاصرہ کیا۔ اگرچہ سکندر بیگ نے کوشش کی لیکن وہ محل کو برقرار رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب سلطنت عثمانیہ نے آکچہ شہر کا محاصرہ کیا تو سلطان مراد دوم نے اپنے بیٹے سلطان محمد کے ساتھ ایک بڑی فوج کے ساتھ سکندر بیگ کے دارالحکومت آکچہ ہسار کا محاصرہ کر لیا۔
سکندر بیگ نے اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ قلعہ چھوڑ دیا اور سب سے پہلے ونیشین پر حملہ کیا جو سلطنت عثمانیہ کو خوراک فراہم کرتے تھے۔ اس کے بعد اس نے عثمانی کوارٹر ماسٹر دستوں پر حملہ کیا اور عثمانیوں کو سامان کے بغیر چھوڑنے کی کوشش کی۔ البانیوں کے کامیاب دفاع کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کی فوج کو پسپا کر دیا گیا اور عثمانیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا۔ ونیشین سے خوراک فراہم کرنے سے قاصر ہونے کی وجہ سے سلطان مراد دوم نے اکتوبر میں محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جب اسے احساس ہوا کہ وہ شہر کو فتح نہیں کر سکتا۔ جب مراد دوم چند مہینوں کے بعد بیمار ہوا اور انتقال کر گیا تو اس کے بیٹے سلطان محمد فاتح نے تخت سنبھالا۔ اگرچہ سکندر بیگ نے عثمانیوں کے پے در پے حملوں کو پسپا کر دیا، البانیہ بہت ہی تھکا ہوا تھا اور اس کی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کے سالوں میں البانیہ پرسکون رہا کیونکہ نیا عثمانی سلطان محمد فاتح رومی سلطنت کو فتح کرنے میں مصروف تھا۔ قسطنطنیہ کو بالآخر فتح کرنے کے بعد البانیوں کو نیپلز، وینیس، پاپسی اور ہنگری کے بادشاہوں سے مالی امداد ملنا شروع ہوئی۔ 1455 میں سکندر بیگ نے یورپ سے ملنے والی امداد سے اپنی فوج کو مضبوط کیا اور سلطنت عثمانیہ سے تعلق رکھنے والے قلعہ بیرات کا محاصرہ کر لیا۔ تاہم اسحاق پاشا کی کمان میں گھڑ سوار دستوں نے محاصرے کو تقسیم کر کے ان سب کو تباہ کر دیا۔ جولائی 1456 میں سلطان محمد فاتح نے ایک بڑی فوج کے ساتھ بلغراد کا محاصرہ کیا۔ تاہم جب جانوس ہنیادی اپنی فوج کے ساتھ بلغراد آیا تو سلطان کو شکست ہوئی اور محاصرہ ختم کر دیا گیا۔ حمزہ کسٹروئی سکندر بیگ کے بھتیجے اور اس کے اہم ترین افسروں میں سے ایک، رخ بدل کر عثمانی فوج میں شامل ہو گئے۔ حمزہ، جو سکندر بیگ کی حکمت عملی اور جنگی حکمت عملی کو بخوبی جانتا تھا، نے سلطان محمد فاتح کو ایک عظیم فتح کی تحریک کے ساتھ پورے البانیہ پر قبضہ کرنے کی پیشکش کی۔ مئی 1457 میں ایک بڑی عثمانی فوج البانیہ کے قریب پہنچی۔ سکندر بیگ نے قریب آنے والی عثمانی فوج کے ساتھ تنہا لڑنے سے گریز کیا۔ فتح سلطان محمد نے اسحاق پاشا اور حمزہ کو فوج کی کمان سونپی تھی۔ اشک پاشا ایک تجربہ کار کمانڈر تھے۔ اس نے 1430 میں دجون کسیوٹی کی بغاوت کو دبا دیا تھا اور ہرات میں کامیاب جوابی کارروائی کی قیادت کی تھی۔ حمزہ کئی مخالف البانوی کمانڈروں کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کے پاس اسکندر بیگ سے ان حکمت عملیوں کے بارے میں ذاتی معلومات تھیں جن کی وہ توقع رکھتے تھے۔ عثمانی فوج کل 80,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ اس طرح کی فوجوں کی قیادت عموماً سلطان کیا کرتے ہیں، تاہم اس بار ایسا نہیں تھا۔ اسحاق بے اور حمزہ البانیائی سرزمین اور حکمت عملی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ سکندر بیگ عام طور پر چارہ پھینک کر جنگ جیتتا تھا، جو دشمن کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور ان پر گھات لگاتا تھا۔ تاہم اس بار اس نے لڑنے کے لیے ایک نیا راستہ چنا۔ سکندر بیگ نے اپنی فوج کو کئی گروہوں میں تقسیم کیا۔ اس نے اپنے کمانڈروں کو حکم دیا کہ وہ سپاہیوں کے ساتھ جنگلوں اور پہاڑوں سے کوچ کریں، عثمانی فوج کے ساتھ کسی بھی طرح سے مشغول نہ ہوں اور جب تک ہدایت نہ دی جائے گروہوں کو متحد نہ کریں۔ اسحاق پاشا نے فیصلہ کیا کہ وہ البانیہ کے مرکزی قلعہ اکچہ ہسار کا محاصرہ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اسکندر بیگ کی پوری فوج کو مکمل طور پر شکست نہ دے دے۔ عثمانی فوج نے کوہ تمنیشتا کے شمال میں کیمپ لگایا اور اسکندر بیگ کے ظہور کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ عثمانی سپاہی سکندر بیگ کی تلاش میں تھے اور البانیہ بھر میں اس کی فوج کو تلاش کر رہے تھے۔ سکندر بیگ جولائی اور اگست کے دوران پہاڑوں میں موجود رہا۔ صحیح وقت پر اسکندر بیگ نے اپنی فوج کو اشارہ دیا۔ اس کی فوج الگ الگ گروہوں میں عثمانیوں کے لیے پوشیدہ متحد ہو کر عثمانی کیمپوں کی طرف بڑھی۔ سکندر بیگ اپنے انتہائی قابل اعتماد آدمیوں کے ساتھ ایک اونچی پہاڑی پر گیا اور دیکھا کہ عثمانی سپاہی آرام کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی فوج کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا۔ عثمانی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ حمزہ نے فوجیوں کو ترتیب دینے کی کوشش کی۔ اسی لمحے البانوی جنگ کے ہارن سنائی دے رہے تھے۔ چھپے ہوئے البانیوں نے کیمپ کے دوسری طرف سے حملہ کیا، جبکہ عثمانی فوج پہلے حملے سے ابھی تک دنگ رہ گئی تھی۔ وہ خوف زدہ ہو گئے جب انہوں نے ایک اور البانوی فوج کو پیچھے سے آتے دیکھا اور وہ لڑنے کے لیے دو حصوں میں بٹ گئے۔ اس کے بعد ایک اور البانوی جنگ کی آواز سنائی دی اور تیسرے البانوی فوجی بھی چھپے ہوئے بھی نمودار ہوئے۔ انہیں گھیرے ہوئے دیکھ کر عثمانی فوج گھبرا گئی اور انہوں نے عثمانی فوج کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ عثمانی فوج کی ہلاکتیں 30,000 کے لگ بھگ تھیں اور 15,000 سے زائد سپاہی زخمی ہوئے۔ بہت سے عثمانی سپاہیوں کو غلام بنا لیا گیا۔ قیدیوں میں سکندر بیگ کا بھتیجا حمزہ بھی تھا۔ یہ فتح سکندر بیگ کی عثمانیوں کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی فتح تھی۔
1462 تک سکندر بیگ ہر سال آنے والی عثمانی فوج کو پسپا کرتا رہا، لیکن اگلے ہی سال عثمانی فوج اسی طاقت کے ساتھ دوبارہ حملہ کرنے لگی۔ اتحادی ریاستیں سکندر بیگ کی ہر ممکن مدد کر رہی تھیں، کیونکہ البانیہ کی دفاع نے سلطنت عثمانیہ کی توسیع اور فتح کی تحریکوں کو اٹلی اور مغربی یورپ تک جانے سے روک دیا تھا۔ 1463 میں سلطان محمد فاتح نے 3 الگ الگ فوجیں تیار کی اور انہیں البانیہ پر بھیجا۔ جب سکندر بیگ کو معلوم ہوا کہ 3 عثمانی فوجیں اس کے اوپر آ چکی ہیں تو اس نے اپنی فوج جمع کی اور روانہ ہوا۔ اس نے پہلی فوج کو سنان پاشا کی کمان میں موکرا کے قریب شکست دی، دوسری فوج کو اوہرڈ میں حسین بے کی کمان میں شکست دی اور تیسری فوج کو اسکو بچے کے قریب شکست دی۔ کیونکہ اسکندر بیگ کے ملک کا جغرافیہ مشکل پہاڑوں اور تنگ آبنائے کے ساتھ تھا، وہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کے قابل تھا، طاقت اور کامیابی کے ساتھ۔ تاہم سلطان نے ہر سال البانیہ میں فوج بھیجنا جاری رکھا اور دھمکی دینے کی حکمت عملی پر عمل کیا۔ عثمانی حملوں کے نتیجے میں جو ہر سال تجدید ہوتے تھے، البانیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، ملک کی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے 1465 میں بالا بند پاشا کی کمان میں ایک مضبوط فوج دوبارہ اسکندر بیگ کی طرف بھیجی۔ اسکندر بیگ نے اس جنگ کا اختتام بھی فتح کے ساتھ کیا، تاہم پیچھے ہٹنے والی عثمانی فوجوں نے سکندر بیگ کے 19 اعلیٰ افسروں کو گرفتار کر لیا اور انہیں استنبول لے آئے۔ یہ اسیران اسکندر بیگ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھے۔ جب اس نے ان قیدیوں کو سلطان محمد سے تعاون کے لیے مانگا تو سلطان محمد نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ان سب کو پھانسی دے دی۔ اسی سال سلطان محمد نے مزید 2 عثمانی فوج سکندر بیگ کی طرف بھیجی۔ سکندر بیگ نے دونوں فوجوں کو شکست دی اور تمام عثمانی سپاہیوں کو قتل کر دیا جنہیں اس نے سلطان کے خلاف انتقامی کارروائی میں گرفتار کیا تھا۔ اس پر اگلے سال 1466 میں سلطان محمد نے 3000 سپاہیوں کی فوج تیار کی اور اس بار فوج کی خود قیادت کی۔ اس نے اقچہ حصار شہر کا محاصرہ کر لیا، جس پر وہ 16 سال پہلے اپنے والد کے ساتھ قبضہ نہیں کر سکا تھا۔ سکندر بیگ نے دوبارہ محل چھوڑا اور مدد کے لیے اتحادی ریاستوں کے پاس چلا گیا۔ مہینوں کے مشکل محاصرے کے بعد سلطان محمد فاتح نے محاصرہ بالا بند پاشا کے سپرد کر دیا۔ سکندر بیگ نے ملنے والی مدد سے واپس آ کر بالا بند پاشا کو شکست دے کر اسے شہید کر دیا اور محاصرہ توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگلے سال سلطان محمد ایک بڑی فوج کے ساتھ واپس آیا، گویا کہ ہم ایک ایک کر کے مریں گے لیکن ہم 1000 کو زندہ کریں گے۔ اس نے اقچہ حصار کے آس پاس کے قلعوں پر قبضہ کر لیا اور پورے البانیہ میں سلطان محمد نے سکندر بیگ کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے قلعوں میں سپاہیوں کو چھوڑ دیا۔ سکندر بیگ کے لیے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ 1468 میں سکندر بیگ اچانک ملیریا سے بیمار ہو گیا اور جنوری میں اس کی موت ہو گئی۔ جب انہوں نے سکندر بیگ کی موت کی اطلاع سلطان محمد فاتح کو دی تو سلطان نے کہا، عیسائیت پر افسوس، وہ اپنی تلوار اور ڈھال کھو چکے ہیں۔ سکندر بیگ کے بعد اس کے بیٹے کیسٹیوٹی نے البانیہ کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ البانیہ کی فوجیں جنہوں نے مزید چند سالوں تک مزاحمت کی، عثمانی حکومت کو مزید برداشت نہ کر سکی اور انہیں اقچہ حصار کے آخری محاصرے میں شہر کو حوالے کرنا پڑا۔ اقچہ حصار کی دوبارہ فتح کے بعد تمام البانیہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت کے تحت آ گئی۔ تو معزز سامعین، اتنی بار شکست کھانے کے باوجود بھی سلطنت عثمانیہ اپنے قدموں پر اٹھ کھڑی ہوئی اور پورے البانیہ پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ گر کر اٹھنا ہی اصل مہارت ہے۔ معزز سامعین، ولیڈ عام طور پر ولیڈ دی امپیلر کے نام سے جانا جاتا ہے اور مغرب کے لوگ اسے ڈریکولا کے نام سے جانتے ہیں۔ 1431 میں وہ ولاشیا کے حکمران ولیڈ دوم کے دوسرے بیٹے کے طور پر پیدا ہوا تھا۔ ولیڈ اور اس کے چھوٹے بھائی رادو کو سلطنت عثمانیہ کے سامنے اس کے والد کی شکست اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے خراب تعلقات کے نتیجے میں عثمانیوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ولیڈ 12 سال کا تھا جب وہ ادرنے آیا۔ 20 سال کی عمر تک اس نے سلطان محمد دوم کے ساتھ عثمانی محل میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ ولیڈ کو عثمانی علماء کی طرف سے تعلیم دی جا رہی تھی کیونکہ وہ ولاشیائی حکمران اور عثمانیوں کا تابع تھا۔ ولیڈ، جس نے ذاتی طور پر مولانا گورانی سے شہزادہ محمد کے ساتھ تفسیر کا سبق لیا، وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 1447 تک ہنگری کے گورنر جون ہنیادی نے ولاشیا پر حملہ کر دیا۔ اس نے ولیڈ کے والد اور اس کے بھائی کو مار ڈالا۔
اس نے ولادسلو دوم کو ولیشیا کے لیے سربراہ مقرر کیا۔ جون ہنیادی نے اکتوبر 1448 میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف فوجی کارروائیوں کا آغاز کیا اور ولاد نے ان جنگوں میں حصہ لیا اور کامیابی بھی حاصل کی۔ عثمانی فوج نے ولاد کی کمان میں سپاہیوں کو دے دیا اور اسے ولیشیا بھیج دیا۔ ولادسلو کے خلاف لڑتے ہوئے ولاد نے اپنے کزن ولادسلو اور اس کی فوج کو ولیشیا سے باہر دھکیل دیا۔ جب یہ بات ادرنے میں سنی گئی کہ ولاد ایک ذہین فوجی ہے، اس وجہ سے اس کی کمان میں مزید عثمانی سپاہی دے دیے گئے۔ 1450 کی دہائی کے وسط میں ولاد نے عثمانی اور رومانیائی فوجی کے مرکب کے ساتھ مالدووا اور ہنگری کے علاقوں پر حملہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہنگری نے ولاد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس طرح ولاد نے ولیشیا کو مکمل کنٹرول میں لے لیا اور سلطنت عثمانیہ کے تحت ہونے کا اعلان کر دیا۔ ولاد پہلے تو سلطنت عثمانیہ کو باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرتا تھا اور اس کے بچپن کے دوست سلطان محمد کی طرف سے اس کی تعریف بھی کی جاتی تھی۔ تاہم ولاد کا رویہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا جب اس نے طاقت اور صلاحیت پر قبضہ کیا۔ اس کے خلاف ان کے ملک میں فسادات ہوئے۔ وہ ان فسادات کو ایسے واقعات سے دبا رہا تھا جس سے لوگوں کی آنکھوں میں خوف پیدا ہوا۔ پہلی بار ٹرانسلوینین اور سیکسن کے علاقے کے لوگوں نے ولاد کے خلاف بغاوت کی۔ ان کی بغاوت کے جواب میں ولاد سیکسن کے قصبوں اور دیہاتوں پر چھاپے مار رہا تھا اور لوٹ مار کر رہا تھا۔ عورتوں اور بچوں کو الگ کیے بغیر معصوم شہر والوں کو زندہ جلا رہا تھا۔ اس نے یہاں پہلی بار مسیحی کسانوں پر اذیت دینے کی اپنی پسندیدہ شکل کا مظاہرہ بھی کیا۔ اس نے اپنے وزیروں اور ولیشیا کے لوگوں کے ساتھ خوف و اطاعت پیدا کرنے کے لیے سیکسن کے لوگوں کو زندہ نیزوں پر چڑھا دیا۔ ولاد جس نے مالدویا اور ہنگری پر مہمات چلائیں، وہ جہاں بھی گیا وحشیانہ قتل عام کرنے لگا۔ جب وہ کھانے کی دسترخوان پر کھانا کھا رہا ہوتا تو غریبوں کو اپنے سامنے لاتا اور انہیں زندہ جلانے کا حکم دیتا۔ جب وہ ان کی چیخیں سن رہا ہوتا تو وہ کھانا کھا کر لطف اندوز ہوتا۔ قتل کرنا تو اس کے لیے عام بات ہو گئی تھی۔ ولاد کا ظلم سلطان محمد فاتح کے کانوں تک پہنچا تو سلطان محمد فاتح، جسے ان مظالم کے بارے میں معلوم ہوا، وہ بہت پریشان ہو گیا۔ وہ ولاد کو معزول کر کے اس کی جگہ اس کے چھوٹے بھائی رادو کو سلطان بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ولاد کے پاس ایک ایلچی بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ آ کر اس سال کا ٹیکس ادا کرے۔ فاتح کا ارادہ ولاد کو گرفتار کرنے کا تھا اور اس کے چھوٹے بھائی کو تخت نشین کرنے کا تھا۔ ولاد اپنے بچپن کے دوست سلطان محمد فاتح کا مقصد سمجھ چکا تھا۔ ولاد نے فاتح کے ایلچی کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ولیشیا کو چھوڑنے پر ہنگری کے لوگ حملہ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ سلطان میرے اس عذر کو سمجھے گا۔ جب یہ خطرہ ٹل جائے گا تو میں خود سلطان کی دہلیز پر آؤں گا۔ سلطان محمد فاتح کو اس کی اس بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے نیکوپول کے گورنر حمزہ بے کو صوبہ ولیشیا کی حفاظت کا کام سونپا۔ تاہم اس نے حمزہ بے کو تنبیہ بھی کی کہ ولاد کو پکڑ لے اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اسے نظر بند کر دے۔ یہ سردیوں کا موسم تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، دریائے ڈینیوب جمع ہوا تھا۔ حمزہ بے، جس نے ڈینیوب کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا تھا، یہی انتظار کرنے کا فیصلہ کیا جب تک کہ موسم کچھ ٹھیک نہ ہو جائے۔ رات کا سرد ترین وقت تھا، کیمپ میں موجود تمام سپاہی سو رہے تھے، کوئی بھی حملے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ولاد نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ دریائے ڈینیوب کو عبور کیا اور عثمانی کیمپ پر حملہ کر دیا۔ ولاد اور اس کے سپاہیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے عثمانی فوج تیار تھی، تاہم ولاد نے بے رحمی کے ساتھ ان تمام عثمانی سپاہیوں کا قتل عام کیا جنہیں اس نے زندہ پکڑ لیا تھا۔ اس نے حمزہ بے اور بہت سے ترک فوجیوں کے کٹے ہوئے سر ہنگری کے بادشاہ کے پاس بھیجے اور ان سے کہا کہ آج سے میں ترکوں کا دشمن بن گیا ہوں۔ ہنگری نے ولاد کو زیر سرپرستی لے لیا۔ خبر ملتے ہی سلطان محمد فاتح نے فوری طور پر ریاست کے تمام حصوں میں فوجیں جمع کرنے کے لیے قاصد بھیجے۔ ولاد نے بلغاریہ کی زمینوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، ترک دیہاتوں پر چھاپے مارے اور بے دفاع ترک کسانوں کو اس نے پکڑ لیا۔ وہ عثمانیہ کے ہر قومی موضوع پر خوفناک قتل عام کر رہا تھا۔ آخر کار سلطان محمد فاتح، جس نے اپنی فوجیں اکٹھی کی، اپنی 1.5 لاکھ افراد کی فوج کے ساتھ ولیشیا کی طرف پیش قدمی کی۔ جب سلطان ولیشیا میں داخل ہوا تو ولاد امپیلر غائب ہو گیا تھا۔ دریائے ڈینیوب کو بغیر کسی مشکل کے عبور کیا گیا۔ کوئی مزاحمت نہیں تھی، نہ ساحل پر اور نہ ہی لوگوں کے چھوڑے ہوئے ویران میدانوں میں۔ سلطان کچھ دیر صوبہ ولیشیا میں چلتا رہا۔ ولاد امپیلر نے اپنے ملک کے تمام پانیوں میں زہر ملا دیا تھا اور یہاں تک کہ چھوٹے بڑے تمام جانوروں کا قتل عام کر دیا تھا تاکہ عثمانی سپاہی انہیں کھا نہ سکے۔ عثمانی فوج نے دارالحکومت کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ اس رات جانی ساریوں کو نیند نہیں آئی۔ دوسری طرف ولاد دی امپیلر اپنی 30,000 فوج کے ساتھ ولیشیا سے جمع ہو کر عثمانی کیمپ کی طرف روانہ ہوا جہاں سلطان موجود تھا۔ ولیشیا کی فوج نے اس رات اپنے ہاتھوں میں مشعلیں لیے عثمانی کیمپ پر حملہ کیا۔
کیا۔ اگرچہ عثمانی فوج اس طرح کے حملے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جانصاری فوراً کھڑے ہو گئے اور جنگی ترتیب میں داخل ہو گئے۔ ولاشیا کے سپاہی جو تیزی سے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے سلطان کے خیمے کو اپنا پہلا ہدف بنایا تھا۔ سب سے ٹھنڈے خون والے عثمانی کمانڈر پورے ہیڈ کوارٹر میں شور مچا رہے تھے تاکہ کوئی حرکت نہ کرے۔ اگرچہ ولاشیا نے بہت سے عثمانی سپاہیوں کو شہید کیا، لیکن وہ جانصاریوں کی مسلسل جنگ کی بدولت تیزی سے پسپا ہو رہے تھے۔ کرائے کے قاتلوں کا ایک گروہ جو اس الجھن میں سلطان کے خیمے میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس نے دیکھا کہ خیمہ خالی ہے۔ اناتولیا اور ریمیلیا کے فوجی کیمپ چھوڑ چکے تھے۔ اس کے بعد ولیڈ نے اپنی فوج کو جانصاریوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا، تاہم ولاشین فوجی جانصاریوں کی اعلیٰ جنگی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے اور جلد ہی ٹوٹ گئے۔ اناتولیا اور رومیلیا کی سپاہیوں نے ولاشین سپاہیوں کا پیچھا کیا جو جانصاریوں کے سامنے مایوس تھے۔ یہ تنازعات صبح تک جاری رہے۔ صبح کے وقت سلطان محمد فاتح نے اپنے حملہ آوروں کو علی بے کی سربراہی میں ولیڈ کو مارنے کے لیے بھیجا۔ اس طرح بہت سے ولاشین بھاگتے ہوئے حملہ آوروں کے ہاتھوں مارے گئے۔ جب تقریباً 1000 ولاشین سپاہیوں کو سلطان کے سامنے قیدی کے طور پر لایا گیا تو سلطان نے ان سب کے سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ سلطان فوراً ترگو وسطے کی طرف روانہ ہوا۔ جب عثمانی سپاہی ولاشیا کی دارالحکومت ترگو وسطے میں آئے تو سلطان اور اس کی فوج نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ تقریباً 25,000 ترک مرد، عورتیں اور بچے مردہ حالت میں نیزوں پر لٹکے ہوئے عثمانیوں کے سامنے تھے، اور یہ منظر 5 کلومیٹر دور تک پھیلا ہوا تھا۔ عثمانی فوجیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ حواس باختہ ہو گئے اور ان کے ارادے پسپا ہو گئے۔ سلطان محمد بھی اس وحشیانہ حرکت سے متاثر ہوا اور اس کا دل ٹوٹ گیا۔ پھر بھی اس نے اپنی فوج کو پرسکون کیا اور اسے ولیڈ کے قلعے میں لے آیا۔ جب وہ قلعے میں پہنچے تو انہوں نے قلعے کے دروازے کھلے، دیواریں بے دفاع، شہر کو تقریباً تمام لوگوں کے لیے چھوڑا ہوا پایا۔ سلطان فاتح نے ولیڈ کے بھائی رادو کو تخت نشین کیا، جس کی پرورش عثمانی محل میں ہوئی تھی۔ چھاپا مار علی بے اور عمر بے کو ولیڈ اور اس کے آدمیوں کو پورے ولاشیا میں تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ عمر بے 2000 ولاشین سپاہیوں کے سر لے کر آئے تو سلطان نے اسے تھیسالی کے گورنر کے عہدے سے نوازا۔ ولیڈ نے فرار ہو کر ہنگری میں پناہ لی تھی۔ سلطان فاتح کے بعد راڈو ولاشیا میں تخت نشین ہوا۔ اس نے ولاشیا کی حفاظت کے لیے علی بے اور اس کے حملہ آوروں کو وہاں چھوڑ دیا اور اپنی مرکزی فوج کے ساتھ اڈرنے واپس چلا گیا۔ واپسی کے راستے میں عثمانی فوج 20,000 سے زیادہ گھوڑے، بیل اور قیمتی مال غنیمت اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ ولیڈ نے نومبر 1462 میں سلطان محمد فاتح کو ایک خط لکھا: عثمانیوں کے عظیم حکمران، میں آپ کا خادم ولیڈ ہوں۔ میں آپ کے اور آپ کے ملک کے خلاف اپنے جرائم کے لیے صدق و دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے معاف کریں اور مجھے اپنے لیے ایلچی بھیجنے کی اجازت دیں۔ میں ٹرانسلوینیا اور ہنگری کے ہر حصے کو جانتا ہوں۔ اگر میرا سلطان چاہے تو میں اسے سب کچھ دے سکتا ہوں ٹرانسلوینیا سے میرا قصور معاف کرنے کے لیے۔ ایک بار جب آپ ٹرانسلوینیا پر قبضہ کر لیں گے تو آپ آسانی سے ہنگری کو فتح کر سکتے ہیں۔ ہمارے قاصد آپ کو اس معاملے میں مزید معلومات دیں گے۔ میں عمر بھر آپ کا وفادار خادم رہوں گا۔ لیکن جب یہ خط کسی طرح ہنگریوں کے ہاتھ لگا تو ولیڈ کو ہر طرف سے دبوچ لیا گیا۔ اس خط نے ہنگری کے بادشاہ متھیاس کو ناراض کر دیا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ولیڈ کا ہنگری اور ٹرانسلوینیا کو عثمانیوں کے حوالے کرنے کا ارادہ ہے۔ اس نے ولیڈ کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ 15 سال تک ولیڈ جیل میں رہا اور اسے 1477 میں رہا کیا گیا۔ اس تاریخ تک اس کے بھائی راڈو نے سلطان کی رعایا کے طور پر ولاشیا پر حکومت کی۔ 1477 میں ولیڈ کی آزادی کے ساتھ ہی ولیڈ دی امپیلر کی ہولناکیاں ولاشیا پر ایک بار پھر ڈرونے خواب کی طرح گر گئیں۔ ولاشین تخت پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے تشدد اور ظلم کو جاری رکھا۔ رادو نے اپنے سپاہیوں کو ولیڈ کو پکڑنے کا حکم دیا اور سلطان فاتح کو صورتحال کی اطلاع دی۔ سلطان محمد فاتح، جسے 15 سال بعد معلوم ہوا کہ ولیڈ رہا ہو چکا ہے، اس نے ظلم و ستم شروع کر دیا ہے۔ سلطان نے علی بے اور اس کے حملہ آوروں کو ولیڈ کو مارنے کا کام سونپا۔ عثمانی حملہ آور ولاشیا پہنچے اور ولیڈ کو ڈھونڈا اور آخر کار اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے اس کا سر کاٹ کر سلطان محمد فاتح کے پاس بھیج دیا۔ اس طرح یورپی لوگ جسے ڈریکولا کہتے ہیں، رومانیہ کے لوگ جسے جلاد ویلاڈ کے نام سے جانتے ہیں اور ترک لوگ جسے ولیڈ دی امپیلر کے نام سے جانتے ہیں، آخر کار مارا گیا۔ اس کے مرنے کے ساتھ ہی پورے یورپ میں یہ افواہیں پھیل گئیں کہ ولیڈ ایک ویمپائر ہے جو انسانی خون پی رہا ہے، اور ڈریکولا کی مشہور کہانیاں اس طرح شروع ہوئیں۔ معزز سامعین، سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کرنے کے بعد اپنی مہمات بہترین انداز میں جاری رکھی۔ اس نے دریائے ڈینیوب کے جنوب میں اور ٹورس پہاڑوں کے مغرب میں کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جو سلطنت عثمانیہ میں شامل نہ ہو۔
اس کا منصوبہ بحیرہ اسود اور بحیرہ ایجن کو ترکی کے دریا میں تبدیل کر کے بحری افواج کو وینس کی بحریہ سے زیادہ مضبوط بنانے کا تھا، اور زمینی فوج کی طرح بحری فوج کو بھی مضبوط کرنا چاہتا تھا، اور ان کاموں کو مکمل کرنے کے بعد اٹلی کو مکمل طور پر فتح کرنا چاہتا تھا۔ یہ مقصد اب پوری دنیا میں مشہور تھا۔ یہ بات اب سلطان محمد فاتح کے ذہن میں راز نہیں رہی تھی۔ اس منصوبے سے نہ صرف یورپ بلکہ اس کے مسلمان اور ترک ہمسائے ممالک بھی پریشان تھے۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک خوفناک اتحاد قائم ہوا۔ 3 اپریل 1463 کو یہ سلطان محمد فاتح ہی تھا جس نے عظیم جنگ کا آغاز کیا جو 16 سال تک جاری رہی۔ 28 جولائی کو وینیشین جمہوریہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ 30 ستمبر کو ہنگری نے وینس کے ساتھ عثمانیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ ہنگری کے بعد جرمنی، پولینڈ، کاسٹل، آراگون اور ٹیمپل سمیت 20 چھوٹی اور بڑی ریاستوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کیا اور ایک مضبوط اتحاد تشکیل دیا۔ ان 20 ریاستوں کے خلاف سلطنت عثمانیہ تنہا تھی، اس کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں تھا۔ مشرق میں ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی ریاست تھی۔ جب سلطان محمد فاتح 20 ریاستوں کے اتحاد کے خلاف بڑی محنت اور کامیابی سے لڑ رہا تھا تو مشرق میں ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی ریاست تھی۔ اس ریاست پر ایک سنی مسلمان اور ترک حکمران اذون حسن کی حکومت تھی۔ جب تک اذون حسن نے حکومت کا تخت سنبھالا، آق قیونلو کو زیادہ اہمیت نہیں تھی، لیکن اس کے تخت سنبھالنے کے ساتھ ہی صورتحال بدل گئی، کیونکہ اذون حسن آق قیونلو کے حکمران جہان شاہ اور ٹرانسکسیانا کے حکمران ابو سعید مرزا کو شکست دینے اور ان کی سرزمینوں کو اپنے ملک کے ساتھ الحاق کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس طرح اس نے دریائے فرات سے لے کر ٹرانسکسیانا تک پھیلی ہوئی ایک عظیم اور مضبوط ریاست قائم کی۔ آق قیونلو کے حکمران اذون حسن، جس کی سرزمین کے پھیلنے کے ساتھ ہی اس کا فخر بڑھتا گیا، وہ فاتح بننے کا جذبہ رکھتا تھا۔ اس جذبے نے اسے دنیا کی سب سے طاقتور ریاست سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کرنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ اس نے پیشن گوئی کی کہ وہ 3 عظیم حکمرانوں کو تختہ الٹتے ہوئے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان محمد فاتح کو شکست دے سکتا ہے۔ جب سلطان محمد فاتح 20 ریاستوں کے اتحاد کے خلاف تنہا لڑ رہا تھا، اذون حسن نے وینس میں ایک سفیر بھیجا اور وہ خفیہ طور پر اتحاد میں شامل ہو گیا اور کرمانی سلطنت کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح سلطان محمد فاتح مشرق اور مغرب سے دبے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ 1470 کے موسم گرما میں سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج اور بحریہ کے ساتھ جزیرہ ایویا فتح کیا اور مغربی ایجین میں وینس کے مضبوط اڈے پر حملہ کر کے جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا اسے فتح کر لیا اور بحیرہ ایجن میں وینس کی موجودگی کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ یورپی عثمانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اذون حسن نے واضح کیا کہ وینس بھیجے گئے ایلچی کے ساتھ رومیلیا تمہارا اور اناطولیہ میرا ہے اور عثمانیوں کا ہم مل کر دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ اس تاریخ کے بعد اس نے عثمانیوں پر براہ راست حملہ کرنے کا موقع تلاش کیا۔ سلطان محمد فاتح جانتا تھا کہ کرمانی سلطنت کو فتح کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس نے وزیر اعظم محمود پاشا کو صوبہ کرمان فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد کرمان کی طرف سفر کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم محمود پاشا نے سب سے پہلے پیر احمد کو قونیہ سے نکالا۔ آخر کار لارنڈے کے ارد گرد ایک شدید جنگ میں پیر احمد کو عثمانیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ جن سرزمینوں میں کرمانی آباد ہے انہیں کرمان کا سنجاق کہا جاتا تھا اور فاتح کے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ کو یہاں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ جب پیر احمد اور اس کے بھائی نے آق قیونلو سلطنت میں پناہ لی تو اذون حسن نے انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اذون حسن نے عثمانی سرزمین توکاٹ پر اچانک حملہ کر کے عثمانی سلطنت کے خلاف باضابطہ طور پر جنگ کا اعلان کیا۔ مرزا یوسف کی سربراہی میں اذون حسن کی بھیجی ہوئی فوج ٹوکٹ آئی اور شہر کے آس پاس کے دیہاتوں کو جلا کر بہت سا سامان لوٹ لیا۔ وہاں سے انہوں نے قیصری پر کوچ کیا اور اسے تباہ کرنے کے بعد انہوں نے کرمان کے صوبے کو عثمانیوں سے واپس لینے کے لیے کرمان صوبے کی طرف کوچ کیا۔ جب سلطان محمد فاتح کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ کو خبر بھیجی اور کہا کہ وہ قارا حصار واپس چلے جائیں۔ اس کے بعد اس نے اناطولیہ کے داؤد پاشا کو خبر بھیجی اور اس سے کہا کہ وہ شہزادہ مصطفیٰ کی خدمت میں داخل ہوں جو اپنی فوج کے ساتھ قارا حصار میں تھا، تاکہ اس کے ساتھ آق قیونلو کے چھاپوں کو روکے۔ اناطولیائی
سپاہی داؤد پاشا، جس نے تیزی سے کارروائی کی، اپنی فوج کو جمع کیا اور شہزادہ مصطفیٰ کی خدمت میں داخل ہوا جو کہ کارا حصار میں تھا۔ اس کے بعد شہزادہ مصطفیٰ نے صوبہ کرمان کی طرف کوچ کیا تاکہ آگ کیونلو کی فوج کو عثمانی سرزمین سے نکال باہر کیا جا سکے۔ سلطان محمد فاتح نے اذون حسن کو خط لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اذون حسن کا اہل اسلام کے خلاف جانا اور ان پر ظلم کرنا درست نہیں ہے، کہ اگر ہو سکے تو اذون حسن دین کے دشمنوں سے لڑے، ورنہ وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے خود آئے گا۔ تاہم جب اذون حسن نے اپنے جوابی خط میں کہا کہ وہ صلح کر سکتے ہیں بشرطے کہ کیپاڈوشیا اور طرابزون اسے دے دیا جائے، تو سلطان بہت غصے میں آ گیا اور بولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آپ کو آپ کی والدہ کے کہنے پر میرے غضب سے نجات ملی، تاہم آپ کو درست سمجھ کر قبول کر لیا اور آپ کو معاف کر دیا۔ تاہم آپ جیسے ظالم کے لیے میرے دور میں سلطنت کی درخواست کرنا حرام ہے، اور اس کے باوجود آپ نے سلطانی قانون کو فخر سے بھلا دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے لوگوں پر ظلم کیا اور تشدد کیا اور اپنے سپاہیوں کو ٹوکاٹ اور پھر کرمان ممالک کی طرف بھیج کر رسوا کیا، جو میری منصفانہ حکمرانی میں آرام سے رہتے تھے۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا اس سال کے موسم بہار میں ہم آپ کو سزا دینے کے لیے کارروائی کریں گے۔ آپ کی معافی پر سختی سے غور کیا جا چکا ہے، لہٰذا بیکار کوشش نہ کرنا۔ آپ نے صوبوں کو تباہ کرنا سلطنت سمجھا، ہماری تلوار آپ کے سینے میں لہو لہان ہوگی کیونکہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے۔ اگر آپ مرد ہیں، عورت کی طرح مت بھاگو، اپنی تیاری کرو، غیر اعلانیہ مت رہو، کیونکہ موت وہ ہے جو اس شخص کو دی جائے گی جو فسادی ہو۔ اب سے میرا قاصد تیر ہے اور میرا لفظ تلوار۔ اس خط کے ذریعے اذون حسن کے خلاف جنگ کا اعلان کیا گیا۔ جب سلطان محمد فاتح نے جنگ کا فیصلہ کیا تو اس نے فوراً استنبول سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور اناطولیہ کے قریب جنگی خیمہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران جب شہزادہ مصطفیٰ اپنی فوج کے ساتھ صوبہ کرمان پہنچے تو وہ مرزا یوسف کی فوج کے آمنے سامنے ہو گئے۔ آگ کیونلو اور عثمانی فوج ایک شدید جنگ میں مصروف تھی۔ اس پرتشدد جنگ میں مرزا یوسف کو شہزادہ مصطفیٰ کے ہاتھوں بری طرح شکست ہوئی۔ مرزا یوسف اور اس کے بیشتر سرکردہ افراد کو عثمانی فوج نے پکڑ لیا اور ہاتھ باندھ کر سلطان محمد فاتح کے پاس بھیج دیا۔ اس طرح شہزادہ مصطفیٰ نے عثمانی سرزمین کو سلطنت عثمانیہ کے زیر قبضہ بچا لیا اور آگ کیونلو سلطنت کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ اذون حسن کے لیے بری خبر تھی، تاہم اذون حسن ایک بڑی خوفناک گھڑ سوار ترکمان فوج کے ساتھ عثمانیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اسی دوران اس نے وینس کو خبر بھیجی کہ وہ سلطنت عثمانیہ پر مارچ کر رہا ہے، اور اس نے وینس کو کہا کہ بحری جہازوں کے ذریعے وہ استنبول کا محاصرہ کر لے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے اناطولیہ اور رومیلیا کے سپاہیوں کے ساتھ اذون حسن کے خلاف کارروائی کی۔ اسی دوران اذون حسن نے اپنی فوج تیار کر لی اور مارچ کرنے لگا۔ تیرکن اور ارزکن کے درمیان میں موجود دریائے فرات کے ایک میدان میں دو فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ سلطان محمد فاتح کی فوج کے دائیں جانب 40 سنجق بیز اور 20,000 سپاہی اور شہزادے بایزید تھے۔ اذون حسن کی فوج کے بائیں بازو پر اس کا بیٹا مرزا اوغلو محمد تھا۔ جب شہزادے مصطفیٰ عثمانی فوج کے بائیں بازو کو 24 سنجق بیز اور 20,000 بختر بند عزیبوں کے ساتھ کنٹرول کر رہے تھے، اذون حسن کا بیٹا مرزا زینل بھی اس کے دائیں بازو پر تھا۔ سلطان محمد فاتح نے 25,000 جانثاریوں کے ساتھ عثمانی مرکز کی کمان کی، جبکہ اذون حسن آگ کیونلو مرکز میں تھا۔ اذون حسن کی فوج ایک بڑی لیکن فاسد ترکمان فوج تھی۔ فوج کی اہم طاقت ہلکی گھڑ سوار فوج اور نیزہ پیادہ تھی۔ اذون حسن کا مقصد عثمانی گھڑ سواروں کو نیزوں کی پیادہ فوج سے اکھاڑ پھینکنا اور اپنے گھڑ سوار دستوں کے ساتھ ان کا قلعہ کما کرنا تھا۔ دوسری طرف سلطان محمد فاتح نے توپوں کا استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا، جس نے استنبول کی فتح کے دوران اپنی طاقت کا ثبوت دیا۔ وہ سرزمین جہاں دونوں فوجیں آپس میں ملی وہ ندی سے پھٹی ہوئی وادی تھی اور جنگ کے لیے بالکل موزوں نہیں تھی۔ چٹانوں اور کچے خطوں کی وجہ سے گھوڑوں کا استعمال بہت مشکل تھا۔ زین المرزا ولد اذون حسن نے جو فوج کے دائیں طرف تھا جنگ شروع کی۔ ہلکے نیزے گھڑ سوار دستے پہاڑیوں سے شہزادے مصطفیٰ کی طرف کوچ کر رہے تھے اور شدید جنگ میں غوطے مار رہے تھے۔ ان عظیم گھڑ سواروں کے حملے کے خلاف عثمانی بختر بند عظیم شاندار دفاع کر رہے تھے اور اپنے گھوڑوں سے آگ کیونلو کیولری کو چھید رہے تھے۔ بائیں بازو پر شدید لڑائی ہوئی۔ زین المرزا حیران تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ عثمانی عزیب نے آگ کیونلو کو سانس نہیں لینے دیا۔ اس لمحے جب لڑائی گرم ہو رہی تھی، مرزا زینل اپنے گھوڑے سے گرا اور عثمانی عزیب میں شامل ہو گیا۔ احمد نامی ایک عزیب سپاہی نے مرزا زینل کا سر قلم کر دیا اور اس کا سر اٹھا کر ہوا میں لہرا دیا۔
آگ کیونلو سپاہیوں نے انہوں نے اپنے کمانڈر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، حوصلہ شکن ہو گئے اور بھاگ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ دریں اثنا عثمانی دائیں بازو نے شہزادے بایزید کی کمان میں آگ کیونلو کے بائیں بازو پر حملہ کیا اور یہ بازو تباہ ہو گیا، جبکہ شہزادہ بایزید اور شہزادہ مصطفیٰ نے آگ کیونلو کے دونوں کنارے توڑ دیے۔ اذون حسن کو خبر ملی کہ اس کا بیٹا مرزا زینل مارا گیا ہے۔ اذون حسن اپنے غم میں مغلوب ہو کر اپنے ساتھ موجود کرمانی پیر احمد کو پکارا، کرمان اوغلو آپ کا خاندان برباد ہو جائے، آپ نے مجھے میرے پیارے بچے اور بہت سے بہادر لوگوں سے جدا کر دیا۔ اذون حسن عثمانیوں سے لڑنے کی بہت بھاری قیمت ادا کر رہا تھا۔ اسی دوران جب سلطان محمد فاتح نے طویل فاصلے تک مار کرنے والی توپوں کو اذون حسن کے مرکز کی طرف فائر کرنے کا حکم دیا تو اذون حسن کے سپاہیوں کو ان کے سروں پر برسنے والی بڑی توپوں سے بری طرح نقصان پہنچا۔ شہزادہ مصطفیٰ کی کمان میں سپاہیوں نے اب اذون حسن کی کمان میں مرکز کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ عثمانی مرکز میں جانصاریوں کو بھی لڑنا پڑے، لڑائی کا نتیجہ واضح ہونا شروع ہو گیا اور اذون حسن کے دائیں اور بائیں بازو ٹوٹ گئے۔ جب سلطان محمد فاتح نے ایک چھوٹی فوج اذون حسن کو بھیجی تو شہزادے مصطفیٰ کی کمان میں سپاہیوں نے اذون حسن کے مرکز کی طرف حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جب اذون حسن کو معلوم ہوا کہ وہ شکست سے دوچار ہونے والا ہے تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ سے نکل گیا اور ان کے انخلاء سے مرکزی فوج بھی بکھر گئی۔ یہ جان کر کہ اس کا بھائی مرزا زینل مارا گیا ہے اور اس کے والد اذون حسن میدان جنگ سے نکل چکے ہیں، مرزا محمد نے محسوس کیا کہ اب اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے اور وہ پیچھے ہٹ کر میدان جنگ سے نکل گیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ نے آگ کیونلو ریاست کو شکست دے دی۔ جب سلطان محمد فاتح فتح یاب ہوئے تو اس نے آگ کیونلو افواج کا پیچھا نہیں کیا جو کہ اس کی طرح ترک اور مسلمان تھے اور اوغوز نسل کی شاخ میں تھے، اور اپنے ترکی اور مسلم ملک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ابراہیم پاشا کے جواب میں جس نے پوچھا کہ وہ ان پر کیوں نہیں حملہ کر رہے، انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد سلطنت کا تختہ الٹنا نہیں تھا بلکہ اذون حسن کو یہ سکھانا تھا کہ اسلامی سرزمینوں کو تباہ کر کے اسلامی حکومتوں کو تباہ کرنا درست نہیں، اور دوسری طرف سے جنگ ترک کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرے۔ اس فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خلاف کارروائی کرنے والے صلیبیوں کی امیدیں بھی ٹوٹ گئی۔ جب سلطان محمد فاتح نے وینیس، ہنگری، جرمنی، مالدویا، پولینڈ اور جینیوس پر اپنی مہمات جاری رکھی، وینیس، جرمنی اور ہنگری نے جلد ہی ہار مان لی۔ جب وینیشین کو عثمانیوں سے معاہدہ کرنا پڑا تو مغرب اور مشرق میں سلطنت عثمانیہ کی عظمت کو تسلیم کیا گیا۔ یورپیوں نے یقینی طور پر سمجھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو شکست نہیں دے سکتے اور استنبول پر دوبارہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آگ کیونلو ملک میں اذون حسن کا اقتدار ٹوٹنے کے فوراً بعد اس کا انتقال ہو گیا اور تخت کی لڑائی کے نتیجے میں خاندان ٹوٹ گیا۔ اس طرح سلطان محمد فاتح نے اپنے 30 سالہ دور حکومت میں 17 ریاستیں اور 200 شہر فتح کیے، اور عثمانی ریاست نے اتحادیوں کے بغیر 22 ریاستوں کے اتحاد کے خلاف اکیلے فتح حاصل کی، اور یہ انکشاف ہوا کہ دنیا عثمانیوں کے معزز سامعین، سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو اس دارِ فانی سے کوچ کر گئے۔ انہوں نے صرف 49 سال عمر پائی۔ ان کی وفات کے حوالے سے ایک قول یہ ملتا ہے کہ ان کے کسی وزیر نے انہیں زہر دیا تھا، لیکن یہ قول نہایت ہی ضعیف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ طبعی موت مرے تھے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں ہے۔ ابنائے باسفورس پر قائم کیے جانے والے دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کا نام دیا گیا ہے۔ تو معزز سامعین، سلطان محمد فاتح کی یہ سیریز اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔